السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ اسراء کے رکوع نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم اس دن ندعو ہم بلائیں گے، کل ہر اناسن طبقہ کے بھی امامہم ان کے امام کے ساتھ، ہر انسانوں کے، لوگوں کے، ہر گروہ کو، ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ ومن اوتیا پس جسے دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال بیمینہ ہی اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، فاولئک پس وہی لوگ یقرؤون پڑھ رہے ہوں گے کتابہم اپنا نامہ اعمال، ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، صیغہ مجہول ہے، فتیلہ ذرہ کے برابر بھی، یعنی وہ خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان اور جو کوئی ہے فی ہذہ اس دنیا میں اعمی اندھا، حق جاننے سے محروم رہا، حق کو پہچاننے سے محروم رہا، فہو فی الآخرۃ اور آخرت میں بھی اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن کادوا اگر ایسا لگے لَیَفْتِنُونَکَ کہ وہ آپ کو پھیر دیں، فتنہ میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیں، ان الذی اس کے بارے میں اوحینا جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، لتفتری تاکہ آپ منسوب کر دیں علینا ہم پر غیرہ اس کے علاوہ، یعنی جو وحی مبارکہ نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ منسوب کر دیں، وہ کفار تو یہی چاہتے ہیں۔ وَإِذًا اور اگر ایسا ہو تب لَاتَّخَذُوكَ وہ آپ کو بنا لیں گے خلیلہ دوست، صرف ایک صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے کہ آپ وحی الہی کے علاوہ کوئی بات کہیں، اور ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا اور اگر نہ ان یہ کہ ثبتناک ہم آپ کو مضبوط کرتے، ہم آپ کو ثبت کرتے، آپ کا ثابت قدم رہنا جو ہے وہ ہمارے کرم سے ہے، لقد تحقیق کدت مائل ہو جاتے، ترکانو الیہم ان کی طرف معمولی سے جھکاؤ کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، قلیلا تھوڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ اپنے نفس کی طبعی استعداد کے مطابق اور اپنے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے بہت سی معمولی جھکاؤ کی طرف چلے جاتے، زیادہ بے شک مائل نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معمولی جھکاؤ سے بھی بچا لیا۔ اور اگر ناممکن کو ناممکن پر محمول کیا گیا کہ اگر ایسا ہو اور ایسا ہو، تو یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بتانے کے لیے کہ اے لسنر، ہے سننے والے، تو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہلکی سی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بھی خطا کی گنجائش نہیں ہے اور وہ سب کو عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن تب لازقناک ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیاتی دو گنا دنیا میں، وضعف المماتی اور دو گنا آخرت میں موت کے بعد، ثم پھر لا تجد آپ نہ پاتے لکا اپنے لیے علینا ہم پر نصیرہ کوئی مددگار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے۔ جب ان کے لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں تو ہم سب اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر ایسا کچھ بھی معمولی سا جھکاؤ بھی ان کی طرف کرتے اور وہی الہی کے علاوہ کچھ منسوب کر دیتے میری طرف، تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دو گنا دیتے، کیونکہ جس طرح فضیلت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر عذاب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے کی ہدایت ہمیشہ عطا فرمائے۔ وَإِن كَادُوا اور اگرچہ وہ یہ چاہتے ہیں یا ایسا محسوس ہوتا ہے لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ وہ آپ کو پھیر دیں من الارض زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ وہ آپ کو نکالے منہا اس سے، وَإِذًا اور تب لا يَلْبَثُونَ نہیں ٹک سکیں گے خلافک آپ کے پیچھے سے، الا مگر قلیلا تھوڑے ہی دن، یعنی کہ جب بھی کوئی نبی نکلتے تھے اپنی بستیوں میں سے تو اس کے پیچھے والے بھی کبھی بھی ٹک نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہیں سرزمین مکہ سے اکھاڑ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا چاہتے ہیں، تو اگر فرض کرے ایسا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے سے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، اور یہی ہوا کہ وہ اس کے بعد پہلی، دوسری اور تیسری جنگ 3 سے 4 سال کے اندر اندر ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ سنت یہ طریقہ ہے من جو قد تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے میں رسولنا اپنے پیغمبروں کو، ولا تجد نہیں تو پائے گا لسنتنا ہماری سنت میں، ہمارے طریقہ میں تحویلا کوئی بھی تبدیلی۔ اور یہ وہ ہمارا دستور ہے جو پہلے انبیاء کی دفعہ بھی رہا کہ ہم ان کو بھی بھیجتے تھے، اور وہ نبی جب بستیوں سے نکل جاتے تھے اور بستیوں میں سے برکت اٹھا لی جاتی تھی اور ان پر عذاب نازل کر دیے جاتے تھے۔ یہاں پر رکوع نمبر 8 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 9 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔